बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशां हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। कोर्स कोड 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमने अब तक यूनिट 1 के मुख्तलिफ हिस्सों पे बात की और यूनिट 1 में हमने ये समझने की कोशिश की कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट्स क्या हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को मुख्तलिफ थेरिस्ट्स ने किस तरह से बयान किया है। एक सवाल जो बार बार हमारे सामने आता है वो ये आता है कि क्या हर इंसान क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करता है। इस पर आपको लिटरेचर में मुख्तलिफ राय मिलेंगी और अगर आपको हमारा सबसे पहला डिस्कशन प्रोग्राम याद हो तो उसमें भी जब ये बात हुई तो लगता ये है कि जैसे हर इंसान किसी न किसी मौके पे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल ज़रूर करता है। आज के दौर में जब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन फ्लक्स यानी एक ऐसा दौर है जहां हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज मौजूद हैं। हमारे पास से क्या मुराद है, टीचर के पास भी और स्टूडेंट्स के पास भी और आम लोगों के पास भी। जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप, जिस पे हमने ये कहा था कि हम कभी भी सिंगल सोर्स को अक्ले कुल नहीं मान लेंगे या सिंगल सोर्स के ऊपर मनोअन यकीन नहीं कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप तो हम सब के लिए आसान हो गया। अब हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज मौजूद हैं। एक टेक्स्ट बुक नहीं है या सिर्फ एक टीचर का कह देना काफ़ी नहीं है। ये दोनों बातें दो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हो गई, लेकिन इसके बाद हमारे पास मीडिया, इंटरनेट और बहुत से और तरीके मौजूद हैं जिससे हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सेकंड स्टेज मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बाद सेकंड स्टेज है क्रॉस एनालिसिस करना। क्रॉस एनालिसिस से मुराद ये होगी कि आपने सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी को देखा, अगर तो तीनों सोर्सेज से मोर और लेस सेम मीनिंग डिटरमिन हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि इसका मतलब है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू पे खड़े होकर भी अगर इस फिनोमिना को देखा जाए तो इसके एक ही मीनिंग लिए जाते हैं। इस बात को एक एग्जांपल से वाज़े कर लेते हैं, यानी लर्निंग के बारे में आप मुख्तलिफ थेरीज़ पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में आप मुख्तलिफ थेरिस्ट्स को पढ़ेंगे। जब आप लर्निंग के बारे में थेरीज़ पढ़ते हैं तो कुछ थेरिस्ट्स बिहेवियर पे फोकस करते हैं, यानी बिहेवियर में आने वाली चेंज को लर्निंग कहा जाए। कुछ थेरिस्ट्स कॉग्निटिव डोमेन को फोकस करते हैं, यानी आपके जहन में सोच का जो अमल है, समझने का जो अमल है, किसी चीज़ के तज्जिया करने का जो अमल है, इस अमल से लर्निंग होगी। सिर्फ आउटर बिहेवियर को असेस नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक पॉइंट पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि ये वो रिटेन्ड चेंज है जो लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन की जाए। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हम किस तरह मुख्तलिफ नज़रियात को क्रॉस एनालिसिस करते हैं और डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक कॉमन मीनिंग दे रहे हैं या ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शंस में खड़े हुए हैं और एट द एंड ऑफ द डे किसी भी नज़रिए के ऊपर जो मेजर क्लेम है, जो मेजर अजम्पशंस हैं, वो इनकी भी सेम हैं। इसी तरह हम सोशियोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी में भी मुख्तलिफ पैराए के ऊपर बात करते हैं और फिर हम डिफरेंट ऑथर्स को या डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी करने के बाद ये एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस में एक तो हमने ये देखा कि सेम पॉइंट ऑफ व्यू निकल आया, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि हमें आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट मिल जाए, यानी एक शख्स एक बात कह रहा है और दूसरा शख्स उससे बिल्कुल उलट बात कह रहा है। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब बच्चे की परवरिश की जा रही है तो एक ग्रोह वो है जो इसमें बिलीव करता है कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड कैन बी अ वेरी गुड सोर्स टू ग्रूम अ चाइल्ड टू मॉडिफाई अ बिहेवियर।
جبکہ دوسرا نظریاتی گروہ یا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ بچے کو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سے نہ سکھایا جائے بلکہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے سکھایا جائے. ناؤ دس از اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جس میں آپ بچے کو پنش کبھی نہیں کرتے, آپ اس کو انکریج کرنے کے لیے, آپ اس کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے آپ اس کو ری انفورس کرتے ہیں. اس میں جو زیادہ تر لاجک دیا جاتا ہے وہ انٹرنل موٹیویشن کا ہے, انٹرنزک موٹیویشن کا ہے. بچے کو اپنے کام میں مزہ آنا شروع ہو جائے, بچے کو اپنی لرننگ کی ایکٹیویٹیز میں مزہ آنا شروع ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈرا کے دھمکا کے سکھا رہے ہوں کہ اگر یہ نہ کیا تو کل پنشمنٹ ہوگی. اب یہ دو ٹوٹلی اپوزٹ آرگیومنٹس ہیں. جب ڈفرینٹ یا اپوزٹ آرگیومنٹس ہمارے سامنے آ جائیں یا ازمپشنز اور ریورس ازمپشنز ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم کریٹیکل تھنکنگ کی نیکسٹ سٹیج پہ جاتے ہیں, اور وہ سٹیج کہلاتی ہے ایویلیویشن. اب ایویلیویشن سے کیا مراد ہے؟ ایویلیویشن سے مراد یہ ہے کہ ان نظریات کو یا ان تھیریز کو پریکٹیکلی کر کے, ایکسپیریمنٹ کر کے, اس کے پروز اینڈ کونز یا اس کے پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز بچہ خود تلاش کرے, لرنر خود تلاش کرے, دین دے ول گو تھرو دا ایویلیویشن سٹیج. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ٹیچر تلاش کرے یا ٹیچر اس کو بتائے گا کہ اس میں سے کون سی ازمپشن ٹھیک تھی اور کون سی ازمپشن غلط تھی. یہاں سے ایکسپیرینشل لرننگ شروع ہوتی ہے, یہاں سے ایک ریسرچ کا یا تحقیق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آرگیومنٹس اکٹھے کیے, آپ نے مختلف تھیرسٹس کو پڑھا یا سنا یا دیکھا, اور اس کے بعد آپ نے ان کی ازمپشنس کو ون بائی ون ایکسپیرینس کرنا ہے یا اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی نظریات واقعی آپ کی سچویشن میں صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اب یہ جو آخری جملہ ہے, آپ کی سچویشن میں صحیح ثابت ہو رہے ہیں, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ اپنے تئیں غلط نہیں ہے. نظریات دینے والوں نے بھی مختلف سچویشن میں وہ نظریات دیے ہیں. تو جب آپ کے سامنے آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس, ازمپشنز, ریورس ازمپشنز کھل کے سامنے آ جائیں انالیسس کے دوران, تو پھر آپ اپنی سچویشن میں ان ازمپشنز کو ٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاں کیا چیز کس طرح سے کارگر ہوگی. کیا معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ تو کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس کبھی بھی جواب پہ ختم نہیں ہوتا. کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہمیں موسٹلی فردر کویسچنز دے دیتا ہے, یعنی پڑھنے والے کو, لرنر کو آئندہ کے لیے مزید سوالات دے دیتا ہے, اور وہی سوالات کریٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. اب کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کے نظریات کو, لوگوں کی تھیریز کو, لوگوں کے دیے ہوئے ازمپشنز اور آرگیومنٹس کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کر رہے ہوں گے. بہت ممکن ہے کہ جب آپ تحقیق کریں گے, جب آپ اپنے لوکل سینیریو میں ریسرچ کریں گے, تو آپ ایک نیا نظریہ پیش کریں. ہو سکتا ہے آپ ایک نیا آرگیومنٹ ڈیولپ کریں جو آپ کی گراؤنڈڈ تھیری ہوگی, اینڈ دیٹ از دا لیول آف کریٹیوٹی. تو ہم شروع یہاں سے ہوئے تھے کہ کیا ہر شخص کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے؟ دا آنسر از یس ٹو سم ایکسٹینٹ. ملٹیپل سورسز آف نالج ہم سارے لینے کی آج کل کوشش کرتے ہیں, ہم آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس سنتے ہیں, لیکن انالیسس, ایویلیویشن اور پھر کریٹیوٹی کی حد تک ہر شخص نہیں جاتا, ریسرچرز جاتے ہیں. دس از سم تھنگ اباؤٹ ہاؤ کریٹیکل تھنکنگ لیڈس ٹو کریٹیوٹی. کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹسز کورس کوڈ 8611 کا یونٹ نمبر 2 ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کے میننگ سے آگے لے جا کر کریٹیکل تھیریز کی طرف لے جاتا ہے. اب کریٹیکل تھیری کس کو کہتے ہیں؟ کریٹیکل تھیرسٹس وہ لوگ تھے جنہوں نے 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت زیادہ کرٹیک کیا سوشل فینومینا کو. یعنی اس میں جو سب سے بڑا نام سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے وہ مارکس ہے. مارکسزم پورا کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ بن کے سامنے آیا.
मार्क्सिज्म क्यों स्कूल ऑफ थॉट बन के सामने आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सोसाइटीज़ का जिसमें कुछ लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हो गए और कुछ तबकात लेस एम्पावर्ड हो गए, और फिर कुछ तबकात ऐसे थे जो ऑप्रेस्ड पोजीशन में चले गए। यानी सोसाइटीज़ हिस्सों में बट गई। इन हिस्सों को हमने क्रिटिकल थ्योरी से नाम दिया सोशल क्लास का। सोशल क्लास मुख्तलिफ़ तरीके से बन जाती है। अक्सर मार्क्स की थ्योरी को जहन में रखते हुए हम इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं। तो यस, डेफिनेटली क्रिटिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी जिन लोगों के पास आमदन ज़्यादा हो जाएगी, जिन लोगों के पास आमदन के ज़राए ज़्यादा हो जाएंगे, जिन लोगों के पास माल ज़्यादा हो जाएगा, असबाब ज़्यादा हो जाएंगे, वो एम्पावर्ड हो जाएंगे। येस, दैट इज़ वन ऑफ द थेरीज़ ऑफ क्रिटिक, जिसमें ये बताया गया कि सोसाइटी क्लास में कैसे डिवाइड हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर सोसाइटी डिवाइड होती है। उनको क्लासेस का नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो पॉपुलेशन के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। नेचुरल या जियोग्राफिकल रीजंस से क्या मुराद है? आप दुनिया में कहीं भी सफ़र करें तो आज यानी 20वीं सदी के बाद आपको नज़र आएगा कि दुनिया रूरल और अर्बन में डिवाइड हो चुकी है। यानी कुछ एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ कहलाते हैं, और ये किसी भी मुल्क में आप सफ़र करें आपको मिलेंगे। रूरल एरिया से क्या मुराद है? रूरल एरिया को दो तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक तो ये कि ये वो इलाके हैं जो आज भी लाइफ स्टॉक पे, एग्रीकल्चर पे, बिल्कुल नेचर से क्लोज़ एक लाइफस्टाइल के ऊपर अपने आप को लेके चल रहे हैं। और अर्बन एरिया से क्या मुराद है? अर्बन एरिया से मुराद वो जगह हैं जो शहरों की सूरत में आबाद हुई इंडस्ट्री के साथ, ट्रेड के साथ, बिज़नेस के साथ। तो इन्होंने अपने आप को उस नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के मैन मेड अर्बन सिविलाइजेशंस में अपने आप को रखा। अब ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है ये नेचुरल है और जियोग्राफिकल है। सिमिलरली आपके अपने मुल्क में अगर हम देखें तो मैदानी इलाके भी हैं, सहराई इलाके भी हैं। फिर हम ट्रैवल करते हुए जाते हैं तो कुछ इलाकों को हम हार्ड एरियाज़ कहते हैं, वो माउंटेनस हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से सफ़र करना मुश्किल है। अब ये जो जियोग्राफिकल डिफरेंस है ये क्या करता है कि कुछ लोग जो उन इलाकों में आबाद हैं जिनको हम हार्ड एरियाज़ कह रहे हैं या फार फ्लंग एरियाज़ कह रहे हैं, वो अर्बन एक्टिविटी से, अर्बन सिविलाइजेशन से दूर हैं। तो ये जो नेचुरल दूरी है ये भी पॉपुलेशन में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाती है। पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो हमें बार बार सुनाई देता है कि बलोचिस्तान के कुछ इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके आज भी डिप्राइव्ड हैं। वो डिप्राइव्ड होना बेसिकली एक तरह की डिवीज़न है इन द रिसोर्सेज, इन द लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। तो एक हमने कहा कि इकोनॉमिक पावर क्लासेस बनाती है, और एक हमने कहा कि जियोग्राफिकल रीजंस जो कि नेचुरल रीजंस हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में होने की वजह से वो भी क्लासेस बना देते हैं। तीसरी चीज़ आती है पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिवाइड। पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिवाइड से मुराद ये है कि अगर किसी मुआशरे में ऐसा हो जाए कि कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजी एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन जाए, और वो लोग जो उस डोमिनेंट आइडियोलॉजी के साथ हैं वो तो एम्पावर होते चले जाएं, लेकिन वो लोग जो इस आइडियोलॉजी से ज़रा भी मुख्तलिफ हैं या बहुत मुख्तलिफ हैं, तो फिर वो उनकी पावर में कमी आती जाए, यानी वो एम्पावर्ड ना रहें, वो मार्जिनलाइज्ड होते जाएं या वो भी डिप्राइव्ड ग्रुप्स में जाते जाएं। तो अब इसमें रीज़न सिर्फ इकोनॉमिक या जोग्राफिकल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइड है, ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, ये किसी अर्बन एरिया में भी हो सकती है और ये किसी रूरल एरिया में भी हो सकती है। और जब ये डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो देखा ये गया है कि इसमें एग्रेसिव एलिमेंट ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इंसान
جو 20ویں اور 21ویں صدی کا انسان ہے اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اور کسی چیز سے اتنا اسٹرانگلی افیلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اپنے نظریے سے بڑا اسٹرانگلی افیلیٹ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جب کانفلکٹ آتا ہے تو وہ بڑا سیویئر آتا ہے. تو پھر وہ جو ڈپرائیوڈ گروپ ہے جس کے پاس آلریڈی پاور کم ہے وہ سفر کرے گا. یہ 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ایکسکلوژن کا سبب بنتے ہیں یا جو کلاس ڈفرینس کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹیز حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسک تھیری ہے یا یہ بیسک ایلیمنٹس آف کریٹیکل تھیری ہیں. انہی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف تھیرسٹس نے مختلف ادوار میں اپنی اپنی تھیریز پیش کی ہیں. ہم بات کریں گے ان 3 کریٹیکل تھیرسٹس کی جن کی تھیری نے ایجوکیشن کو سب سے زیادہ انفلوئنس کیا. ان تھیرسٹس میں سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے مشیل فوکو. فوکو ایک فرینچ فلاسفر ہیں اور ان کے مطابق پاور سٹرکچرز ہر سوسائٹی میں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. اس کی اگزامپل ہم ایک گھر میں لے لیتے ہیں. جب ہم ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاور سٹرکچرز ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی عمر کی بنیاد پہ، ایج کی بنیاد پہ ایک شخص جو آپ سے بڑا ہے، ایک شخص جو ایج میں زیادہ ہے، وہ اپنے سے کم عمر لوگوں سے زیادہ امپاورڈ ہے. سملرلی ڈفرینٹ ریلیشنز، یعنی پیرنٹس زیادہ امپاورڈ ہیں بچوں کی نسبت. سملرلی وہ سوسائٹیز جہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن زیادہ پائی جاتی ہیں، وہاں جینڈر کی بنیاد پہ ایک گھرانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک جینڈر زیادہ امپاورڈ ہوگی دوسری جینڈر کی نسبت. تو فوکو کی تھیری کے مطابق کسی بھی سوشل سٹرکچر کے اندر پاور ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی تھیری سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ کرنے میں آسانی ملتی ہے کہ جب ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، وہ آرگنائزیشن ایجوکیشنل بھی ہو سکتی ہے، وہ آرگنائزیشنل کوئی بزنس سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آرگنائزیشن کوئی لا انفورسمنٹ ادارہ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں بھی پاور سٹرکچرز موجود ہیں، ایک ہائرارکی موجود ہے. فوکو کی تھیری کو سمجھتے ہوئے یہ غلط فہمی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ اچھا پھر ان پاور سٹرکچرز کو مان لینا چاہیے اور وہ تمام طبقات جو کسی بھی طرح سے لیس امپاورڈ ہیں ان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے ان لوگوں کے سامنے یا ان طبقات کے سامنے جن کے پاس پاور زیادہ ہے. تو فوکو کی تھیری ایک کریٹیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے. فوکو کی تھیری نے بیسکلی سب سے پہلی دفعہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہیجمنی کریٹ کیسے ہو رہی ہے. ہائرارکی میں یعنی پاور سٹرکچرز میں جب آپ کسی کو اعلیٰ مقام پہ رکھ دیں گے اور کسی کو ادنا مقام پہ رکھ دیں گے تو ایک ہیجمنی کریٹ ہوگی. ہیجمنی کیا ہے؟ ایک خاموشی کا ایلیمنٹ، یعنی جب بھی جس کو آپ نے لوور لیول کے اوپر رکھا ہے جس طبقے کو، جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو خاموش کروا دیا جائے گا، اس کی وائس کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا کسی قسم کی ڈیسیژن میکنگ میں. یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک اور فلاسفر ملتے ہیں، بورجو. بورجو بھی ایک فرینچ فلاسفر ہیں، لیکن بورجو کا کام ہمیں فوکو کے کام سے بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ملتا ہے. فوکو کا کام زیادہ سوشیولوجی کے پرسپیکٹیو میں نظر آتا ہے، یعنی سوسائٹی میں پاور کیسے ہائرارکیز کریٹ کر رہی ہے، سوشل سٹرکچرز کیسے بن رہے ہیں، پھر ایک طبقہ دوسرے طبقے کو خاموش کیسے کر رہا ہے، وہ ود ان ون یونٹ آف سوسائٹی جیسے گھر ہم نے کہا یا آرگنائزیشنز کہیں یا اوور آل سوسائٹی کے اندر بھی کس طرح سے ہائرارکیز کریٹ ہو رہی ہیں، پاور کیسے انفلوئنس کر رہی ہے. انہی تینوں ازمپشنز کو لے کے بورجو نے ایجوکیشن کے اندر جو کرٹیک کی وہ یہ تھی کہ جب آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایلیٹ ایجوکیشن، میڈیوکر ایجوکیشن
اور پھر بالکل ایک نان ایفلوئنٹ لیول کے اوپر ایک ایجوکیشن سسٹم، یعنی ملٹیپل ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹ کرتے ہوں گے، تو یہ ایجوکیشن سسٹم انہی روایات کو بڑھاوا دیں گے جو فوکو اپنی تھیری میں پاور سٹرکچرز میں بیان کر رہے ہیں، یا جو مارکس اپنی تھیری میں اکنامک امپاورمنٹ کے پرسپیکٹو میں بیان کر رہے تھے۔ تو ہم ایجوکیشن سسٹم میں کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ایک پبلک ایجوکیشن سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہے، مختلف ممالک میں بھی ہے۔ اب یہ جو پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی روح یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کو، all citizens of any state or nation or province or country should have equal rights and equal opportunities to education۔ یہ بات کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور پبلک ڈاکیومنٹس میں ملتی بھی ہے، پالیسی میں بھی ملتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی ملتی ہے۔ تو پبلک ادارے یعنی جو ٹیکس منی سے چلنے والے ادارے ہیں، یہ اس بات کو انشور کریں گے کہ تمام لوگوں کو ایکول رائٹ ٹو ایجوکیشن ملے اور ایک طرح کی کوالٹی ایجوکیشن ملے۔ جب بات یہاں سے آگے نکلتی ہے تو بہت سے پرائیویٹ ادارے نظر آتے ہیں۔ جب پرائیویٹ ادارے نظر آتے ہیں تو پرائیویٹ اداروں کے اندر کیا ہے، پرائیویٹ اداروں کے اندر ان کا اپنا بجٹنگ ہے، ان کی اپنی فائنینسنگ ہے، جس کو کسی پبلک پالیسی سے ریلیٹ کر کے چلنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹ ماڈل بن گیا ایجوکیشن کے اندر، اور ایجوکیشن بھی کمرشلائز ہونا شروع ہو گئی، میننگ کہ جو ایکسپینسو ایجوکیشن افورڈ کر سکتا ہے وہ ان اداروں میں چلے جائے گا اور وہ ایلیٹ ایجوکیشن لے لے گا۔ اب یہ جو لفظ ایلیٹ ہے، یہ بذات خود اپنے اندر بتا رہا ہے کہ یہ ایک سوشل کلاس ہے، یہ وہ سوشل کلاس ہے جو امپاورڈ ہے، جو فوکو بیان کر چکا تھا، جو مارکس بیان کر چکا تھا۔ یہ لوگ ایک خاص طرح کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، اس بیک گراؤنڈ کا کسی خاص ریجن سے ہونا لازم نہیں ہے، لیکن ایک خاص اکنامک لیول یا ایک خاص کلچر سے ہونا لازم ہے۔ بورجو اس کو کلچرل کیپٹل کہتا ہے، یعنی یہ وہ طبقات ہوں گے جو ایک سرٹن کائنڈ آف کلچرل کیپٹل آلریڈی رکھتے ہیں، اور پھر ہماری ایجوکیشن میں بھی 3 ٹیئر سسٹم بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایک سرٹن کائنڈ آف کلچرل کیپٹل رکھتے ہیں وہ ہی ان ایلیٹ اداروں کو افورڈ کر پائیں گے، اور پھر وہی لوگ آگے جا کے تمام بہتر اپرچونٹیز یا اچھی اپرچونٹیز کو کیپچر کر لیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل یہ ٹیئرز اپنی ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتے ہیں کہ جو بالکل ایک پبلک انسٹیٹیوشن ہے جہاں فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، جس کی بجٹنگ اینڈ فائنینسنگ لمیٹڈ ہے، ایک خاص حد تک وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اتنا خرچہ ہی ان اسکولوں پہ کیا جاتا ہے، اسی لیول کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ایک خاص لیول کا کلاس روم اور اسکول انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ہمیں کچھ مڈل انکم لیول کے پرائیویٹ اسکولز ملتے ہیں، اور پھر ہمیں موسٹ ایکسپینسو پرائیویٹ اسکول چینز بھی ملتی ہیں۔ اسکول سے مراد صرف اسکول نہ لی جائے، کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کالج بھی ہو سکتا ہے، یونیورسٹیز بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ اسی کلچرل کیپٹل کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ سو بورجو کی کریٹیک یہ تھی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلاسز میں بٹی ہوئی سوسائٹی کو مزید کلاسز میں بانٹنے میں ہیلپ کر رہا ہے۔ سو دیٹس another level of critique جو بورجو کی تھیری سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے فلاسفر کو جس کو ہم پڑھتے ہیں جو ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو میں بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پولو فریرے۔ پولو فریرے نے ایک ٹیکسٹ ہے، ایک آج ہم کتاب کی شکل میں ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کتاب ہی کہہ لیں، لیکن ان کا ایک ٹیکسٹ ہے جس کا ٹائٹل تھا پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ۔ پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ ایک اتنا انٹرسٹنگ فنامنا ہے جو مارکس، فوکو اور بورجو کی کریٹیک کے بعد ہمیں
مجھے کم از کم ایک رے آف ہوپ دیتا ہے. پیڈاگوجی آف آپریسٹ میں پہلے کرٹیک پیش کی گئی، لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک حل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پیڈاگوجی آف آپریسٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو بورجو جو بات کر چکے تھے کہ وہ ادارے جہاں پر نان ایفلوئنٹ کلاس، وہ کلاس جو افورڈ نہیں کر سکتی، جو ایکسپینسو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتی، وہ کلاس جو یا تو کسی این جی او کے ادارے میں جاتی ہے کیونکہ وہاں فری ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے، یا وہ پبلک سکولز میں اور کالجز میں جاتی ہے، وہاں فری ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے. گو کہ جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس کو ہم فری ایجوکیشن کہتے ہیں نا، وہ بھی فری نہیں ہوتی، یعنی اسکول فیس نہیں لیتا، لیکن باقی تمام چیزوں پہ خرچہ آتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک اور کرٹیک ہو سکتی ہے جو ہم ود ان ایجوکیشن کر سکتے ہیں. اینی وے، فریرے نے جو پیڈاگوجی آف آپریسٹ تھی اس کو پڑھ کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے پالیسی میکنگ ہے اور جو ایجوکیشن کی کریکلم پلاننگ ہے، ہوتے ہوتے ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم بن گیا. یعنی وہ لوگ جو جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ قابلیت رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے نام کے ساتھ جب ڈاکٹر لگاتے ہیں یا پی ایچ ڈی لگاتے ہیں تو ہمارے بارے میں گمان ہے کہ ہم قابلیت رکھتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ بیٹھ کے جو قابلیت رکھتے ہیں یا ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کریں، وہ بیٹھ کے کریکلم پلاننگ کریں گے. یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹس ہوں گے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، وہ بیٹھ کے کریکلم پلاننگ کریں گے. اور امپاورڈ یا پاور سٹرکچرز میں وہ لوگ جو ڈیسیژن میکنگ پاور رکھتے ہیں وہ بیٹھ کے پالیسی پلاننگ کریں گے. ان دونوں طبقات میں وہ جو نان ایفلوئنٹ طبقہ تھا، جس کے بارے میں بورجو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا اپنی تھیوری میں، ان کی وائس شامل نہیں ہوتی. اور یہاں ہمیں پھر فوکو سنائی دیتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو سب سے زیادہ ایجوکیشن اور مہارتوں کی سکھانے کی ضرورت ہے، ان کی وائس انکلوڈ نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی میں کچھ فار فلنگ ایریاز کے ٹریول پہ گئی ہوئی تھی، تو میرے فیملی ممبرز جو میرے ساتھ تھے وہ بار بار ان علاقوں کے لوگوں کی حالت دیکھ کے میری طرف یہ کویسچن پوز کرتے تھے، آپ ایجوکیشن سے ہیں تو آپ بتائیں یہ کیسے بدلیں گے، ان کے حالات کیسے بدلیں گے. تو مجھے بار بار پولو فریرے کی پیڈاگوجی آف دا آپریسڈ یاد آتی تھی. یہ تب بدلیں گے، اور مختلف ممالک میں یہ تبدیلی تب آنا شروع ہوئی جب انہوں نے لوکلائزڈ کریکلم، لوکلائزڈ آرٹ کرافٹ اور اس کے اوپر بلڈ کیا ہوا کریکلم آفر کرنا شروع کیا. اس کی مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں ایگریکلچر میجر بزنس ہے یا میجر آکیوپیشن ہے، وہاں پر اگر میں کوئی ایسا کریکلم پڑھاؤں گی جو میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے پلان کیا ہے، یا لاہور یا کراچی یا پشاور میں بیٹھ کے پلان کیا ہے، یا کوئٹہ سٹی میں بیٹھ کے پلان کیا ہے، تو وہ جو یونیفارمٹی آف کریکلم میں لانے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ جو پلاننگ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک ہی فریم میں سارے بچوں کو پڑھایا جائے، وہ اس ایگریکلچرل ایریا کے لیے یوز لیس ہے. یوز لیس نہ بھی کہیں تو ارریلیونٹ ہے. جبکہ اگر میں اس کریکلم پلاننگ کو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی بجائے باٹم اپ اپروچ سے کرنا شروع کرتی ہوں تو ایز پر پولو فریرے دیٹ وڈ بی دا پیڈاگوجی آف آپریسڈ. یعنی وہ لوکل وائسز شامل ہونا شروع ہوں گی پلاننگ کے اندر، پالیسی میکنگ کے اندر، جو بتائیں گی کہ اس علاقے کے لوگوں کو کیسی تعلیم چاہیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے کون سی مہارتیں ضروری ہیں، کون سی سکلز ڈیولپ کرنا ضروری ہیں، یہاں کے لوکل آرٹ اور کرافٹ کون سے ہیں،
ان آرٹ اور کرافٹ کو ڈیولپ کر کے گلوبل مارکیٹ تک لے جانے کی ایجوکیشن ایک ریلیونٹ ایجوکیشن ہوگی. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اوکے وہ تمام طبقات جن کو مارکس بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جن کو فوکو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جن کو بورجو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ان کے لیے بھی ایجوکیشنل پلاننگ کی گئی. مختلف ممالک میں یہ ماڈلز موجود ہیں اور ان علاقوں کو بھی ڈیولپمنٹ کا موقع دیا گیا. اینڈ ایجوکیشن از دا میجر سورس اف وی ریئلی وانٹ کہ ہم اس ایکسکلوژن کے ماڈل سے باہر آئیں, مارجنلائزیشن کے ماڈل سے باہر آئیں, ڈپرائیوڈ لوگوں کو, اپریسڈ لوگوں کو اس ایجوکیشن تک لے کے جائیں یا وہ ایجوکیشن ان تک لے کے جائیں جو ان کے لیے بھی ڈیولپمنٹ کا سبب بنے. سو دس از آل اباؤٹ کرٹیکل تھیوری اینڈ کرٹیکل تھیوریز ود ان ایجوکیشن. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم کرٹیکل پیڈاگوجیز پہ بات کر رہے ہوں گے, یعنی کلاس روم میں یہ پیڈاگوجیز بلڈ کیسے ہونا شروع ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.